السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ ویلوگ وتھ عبد الرحمن میں آپ کا ویلکم ہے۔ تو دوستو آپ کو تھمبنیل دیکھ کے پتہ چل گا ہوں گا آج ہم کہاں پر ہیں۔ تو آج ہم مدینہ منورہ میں آئے والے ہیں اور یہاں پہ ہم جبل احد کا شوٹ کرنے والے آج، ٹھیک ہے۔ تو ہم بالکل قبرستان پہ، یہاں پہ شہداء کے قبرستان پر ہے۔ دیکھیں میرے پیچھے نظر آ رہا ہوں آپ کو، تو میں بتاؤں گا آپ کو یہاں پہ کیا ہوا تھا کیا نہیں، وہ تو تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا میں انشاءاللہ، تو لائیو بتا دوں گا۔ باقی آپ تفصیل سے قصے وغیرہ کسی معتبر علماء سے سن لیں یا فضائل اعمال میں تو موجود ہے اس کے بدر کی لڑائی کی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو لائیو بتا دوں گا اور تھوڑا کچھ جو کچھ میرے کو معلومات ہے وہ میں آپ تک شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہاں پہ یہ جبل احد کا نقشہ ہے پورا، یہاں پر کیسے کیسے لڑائی ہوئی تھی، کون کہاں سے آیا تھا، تو یہاں پہ یہ پورا لکھا ہے، تو آپ اس کو باؤنس کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جبل احد ہے اوپر اور اس کے نیچے یہ جبل رما ہے۔ میں رما کا بتاؤں گا کہ جبل رما پہ کیا ہوا تھا کیا نہیں، ٹھیک ہے، اور جبل رما کے پیچھے سے کیسے آئے تھے جبل احد سے۔ یہ دیکھیں یہ جو ادھر کی نشان دکھ رہی جو 200 کلومیٹر کا، تو وہاں سے پیچھے دشمن آئے تھے اور یہ جبل رما پہ ادھر سے حملہ کرے تھے، جو تیر انداز تھے ادھر جبل رما پہ۔ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی جبل رما وہ، ٹھیک ہے۔ تو ادھر باؤنس کر کے آپ پڑھ لیں پورا، اور اس کے بعد میں آپ کو جبل رما کا دیدار کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ادھر۔ اور دیکھو دوستو، وہاں سے میں نے وہاں سے ادھر نقشہ تھا اور وہاں سے یہ دیکھو یہ جبل احد ہے، دیکھو بولو سبحان اللہ۔ دیکھو یہ بہت بڑا جبل احد ہے، اس کی حدیثوں کے اندر مثال دیتے دیکھو ہمارے گش کے اندر، اور بہت سارے مسجدوں میں آپ سنے ہوں گے، بہت سارے علماء کے منہ سے بھی سنے ہوں گے کہ جبل احد کے بڑا پر اللہ ثواب دے گا۔ تو یہ ہے دیکھو جبل احد، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے بولے کہ جبل احد سے ہم پیار کرتے ہیں اور جبل احد ہم سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ یہ دیکھیں دوستوں، اور یہ پہاڑ اتنا ہی نہیں ہے، یہ 8 کلومیٹر، تقریباً 8 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، یہ بہت لمبا ہے۔ ابھی یہاں سے شروع ہے، دیکھو یہاں سے شروع ہے دوستو، یہ دیکھو یہ یہاں سے شروع ہے، اور دیکھو یہ پورا 8 کلومیٹر ابھی بہت دور ہے وہاں سے، اور اس کے بعد ہی دیکھو یہ شہداء کا قبرستان ہے۔ دیکھو اب یہاں پہ بتاؤں گا میں اپنے جو 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے، میں آپ کو یہاں بتاؤں گا وہ کیسے ہوئے تھے کیا ہے۔ میں تھوڑا بہت آپ کو جو معلومات ہے مجھے میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، باقی آپ کسی معتبر علماء سے معلوم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ قبرستان ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے شروع تو انشاءاللہ اس کی دعا پڑھ لیں جب قبرستان پہ گئے تو۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ یہ دیکھیے مسجد ابھی تیار ہوئی والی ہے، پہلے نہیں تھی یہ مسجد۔ یہ جبل احد اور یہاں پہ یہ مسجد اور یہ قبرستان جہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں سے یہ یہاں پر 66 صحابہ شہید ہوتے۔ دیکھو دوستوں میں بتاؤں گا آپ کو، یہ دیکھیں یہ جو دکھ رہا بڑا جو یہاں پر پورے 66 صحابہ مدفون ہیں، اور 3 صحابہ ادھر ہے، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے وہاں پر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بتاؤں گا آپ کو، یہ دیکھیں یہ یہاں پر 66 صحابہ مدفون ہیں، یہاں پہ دفن ہے یعنی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کے دماغ ایسے ہوتے ہیں کہ اندر جا کر تبرک کے لیے مٹی اٹھا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں شرک والا، اس لیے اس کو بند کر دیا، ابھی باہر سے ہی دیدار کرنا ہے۔ دیکھو اور دیکھیں یہاں پہ میں اور کچھ لکھے والا بھی یہاں پہ ہدایت، عربی میں، اردو میں اور انگلش میں، تو آپ اس کو باؤنس کر کے بھی پڑھ سکتے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، لیکن دوستوں صرف زیارت قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 مقاصد کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا مقصد ہے دوستوں اہل قبور کو سلام عرض کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا مقصد ہے دوستوں آخرت کو یاد کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور یہ ہے ہمارے شعیب صاحب اسلام پورہ، وہ ہمارے جگری یار ان کے ساتھ بھی آ گئے، دیکھو یہ ہم ان کے ساتھ ہی دیدار کر رہے ہیں یہاں کا، الحمدللہ ہم ساتھ میں آئے تھے۔
اور یہ ہے یہاں پہ 3 جنوں مدفون ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے 2 صحابی، مجھے نام یاد نہیں ان کے. یہاں پر 3 ہیں اور وہاں پر 66 صحابہ، اور یہاں پر 3 پورے ملا کے کل 70 صحابہ شہید ہوئے تھے یہاں پر. اور اس کے بعد دیکھیں اب دوستوں، اب یہ ہے دیکھو جبل رما، یہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی دوستوں. جبل رما، جبل رما اسی پہاڑ پہ سے مسلمانوں نے تیر اندازی کی تھی. جب یہاں سے صحابہ اتر گئے تو پھر مسلمانوں نے کافی نقصان اٹھایا. اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. ان کی قبر مبارک یہاں پر ہے جو میں نے ابھی بتایا دوستوں. اور جو شہید ہوئے صحابہ ان کی بھی قبریں یہاں پر ہے دوستوں. مشرکین مکہ 35 کے قریب قتل ہو چکے تھے. جب دیکھا مسلمان فتح حاصل کر رہے ہیں تو مشرکین مکہ بھاگنے لگے. تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو اور ہم فتح حاصل کر رہے ہیں. جبل رما کے اوپر، یہ جو جبل دکھ رہا دوستوں، یہ پہاڑ، جبل رما کے اوپر 50 تیر انداز صحابہ تھے دوستوں، جو حضرت عبداللہ بن جبیر کے عیادت میں موجود تھے. یعنی وہ عبداللہ بن جبیر جو تھے ان کے لیڈر تھے. جبل رما انہوں نے جبل رما چھوڑ دی. عبداللہ بن جبیر نے انہیں منع کیا کہ مت اترے. انہوں نے فتح دیکھ کر جبل رما چھوڑ دی اور وہاں سے جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا. حضرت خالد بن ولید جب مسلمان نہیں ہوئے تھے دوستوں، اور انہوں نے ایک مشرکین کے لشکر کی قیادت کی ہوئی تھی، یعنی ان کو جگہ دی ہوئی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے جبل رما کی پوزیشن چھوڑ دی ہے، یعنی جبل سے اتر گئے تھے، یہ پہاڑ سے چھوڑ دی ہے، تو انہوں نے احد پہاڑ کی دوسری طرف سے آ کر جبل رما کے پیچھے سے جبل رما کے اوپر چڑھے اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو شہید کیا اور جو دوسرے صحابہ تھے ان کو بھی شہید کیا. اور اس طرح جنگ کا ماحول تبدیل ہو گیا اور بازی جیتنے کے بدلے ہارنے میں تبدیل ہو گئی. اور یہاں پر مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہوئے دوستوں یہاں پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ جو سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار، انہیں شہید کیا ایک وحشی نے جو غلام تھا ہند کے پاس، یعنی ہند ایک عورت کا نام ہے، ابی سفیان کی بیوی کے پاس. اور جو ہند تھی اس کے باپ، بھائی اور چاچا کا قتل ہوا تھا جنگ بدر میں. تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اس وحشی کو وعدہ دیا تھا کہ اگر تو جا کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا جگر نکال کر لائے گا تو میں چباؤں گی اور تجھے آزاد کر دوں گی، یہ کہا تھا ہند نے. اور اس لیے اس وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کا جگر نکال کر لے گیا. اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ نے یہاں پر جو صحابہ شہید ہوئے تھے کسی کے کان کسی کی ناک کاٹی اپنا انتقام لینے کے لیے جنگ بدر کا. تو دوستوں یہاں پہ کچھ صحابہ کے نام یاد ہیں مجھے، تو میں گنوا دیتا ہوں کچھ تھوڑے سے صحابہ جو شہید ہوئے تھے یہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جوحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں پر یہ سب شہید ہوئے، جن کی قبریں میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھا چکا ہوں. وہاں پر وہ قبرستان دکھ رہا تو یہ تھی جو میرے کو معلومات جو تھی میں آپ تک شیئر کر دیا. آپ کو مکمل معلومات چاہیے تو کسی معتبر علماء سے معلوم کر لیں. دوستوں یہ ایک ٹیلہ ہے، تو یہاں سے تیر اندازی ہو رہی تھی اور ادھر سے کفار مشرکین آئے تھے. یہاں سے تیر اندازی جو کر رہے تھے صحابہ الحمدللہ، اسے ان کے اوپر خوف زدہ ہوا، وہ بھاگنے لگے. اس کے بعد کیا چلتے وہ بھاگنے لگے تو یہاں سے تیر انداز اتر گئے. ہاں سب جنوں کفار مشرکین ادھر سے بھاگنے لگے. تو بعد میں پھر حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھیں ادھر سے بھاگنے لگے، ادھر سے بعد میں ادھر پیچھے سے حملہ ہوا. ادھر سب صحابہ ادھر تھے، پیچھے سے حملہ ہوا، یہ سب صحابہ یہاں پہ ٹھہرے والے تھے اور ادھر پیچھے سے حملہ ہوا. اس کے بعد پھر جنگ ہارنے لگے صحابہ. اور اس جنگ میں، یہ جنگ احد میں بہت سارا مسلمانوں کا یعنی صحابہ کا نقصان ہوا. اسلام کو سب سے بڑا نقصان ہوا اس میں. اور 70 صحابہ شہید ہوئے اور سب سے کیا کہتے شہید حضرت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا شہید چاچا تو جن کو شہید سید الشہداء کا کیا درجہ دیا گیا ہے، یعنی شہیدوں کے سردار ہیں یہ وہ ہے. ٹھیک ہے دوستوں. اور کچھ سارے لوگوں کی نہیں دیکھو عادت ہوتی ہے، دیکھو یہ ہمارے شاپ بھی ٹھہرے، دیکھو یہاں پہ نام لکھا ہے، دیکھو ان کا پیر ان کے نام کے اوپر ہوگا. دیکھو بھائی تو ایسے لوگ ہیں وہاں بھی نام لکھ دیتے، ویسے اپنے نام کے خود انسلٹ کرتا. کون ہے بیچارہ وہ، کیا لکھنے کی ضرورت ہے؟ بھائی تبرک ہے، فلانا ہے. لوگ دوستوں بہت سارے لوگ ہیں جو زیارتوں کو عبادت سمجھتے ہیں، یعنی پہاڑ پہ چڑھنا، یہ احد کے پہاڑ پہ چڑھنا، یہ جبل رما پہ چڑھنا عبادت ہے. نہیں، عبادت نہیں. اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی نے تو یہ تو نہیں کہا کہ کیا بولتے یہ پہاڑ پہ چڑھنا یہ زیارت کرنے کا ثواب ملے گا، نہیں. لیکن انشاءاللہ محبت کا ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے محبت کرے اور اس کو عبادت کر کے سمجھ کے نہ کرے. ٹھیک ہے. پہاڑ ہے نا، حرم میں سے نظر آتا اور ایسا لگتا بس سامنے ہے، یہاں سامنے ایسا قریب. بدر جانا تھا، سوچے تھے گاڑی لے کے چلے جانا بدر، تھوڑا گھر پھر کے آ سکتے. میرا ایگزٹ لگیں گا، یہ ہمارے بندے ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ ایک 10-15 دن میں لگ جاتا میرا ایگزٹ. ہاں تو دوستو فائنلی ویڈیو کمپلیٹ ہو گیا. کیسا لگا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں. اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو سبسکرائب کرو یار. سبسکرائب کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتا، اور مجھے موٹیویشن ملا تو میں کیا کرتا ہوں معلوم نا، اور ویڈیو بناتا ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھنا.